اللہ اکبر اللہ اکبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. جزاک اللہ خیر. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. آج کی ہماری کلاس کے اندر میں اور آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 کے اندر اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات مبارکہ کے اندر اہل کتاب کی خامیوں کو بیان کیا ہے اور اہل کتاب کی خامیوں کی ایک لمبی فہرست بیان کی ہے. اب اس آیت مبارکہ کے اندر جو اہل کتاب کے اندر اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، ان کی بھی اللہ رب العالمین نے خوبیاں بیان کی ہیں اور خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان کی پیشن گوئی بھی کہ وہ اہل ایمان میں سے تھے، اس کی بھی خوشخبری ان کو دی ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ جن کو آتیناہم الکتاب، ہم نے دی ان کو الکتاب کتاب، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ، جس طرح کے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے وہ اس طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں. اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لائے ہیں، بہ، اس کتاب کے ساتھ، ومن یکفر بہ، اور جو کفر کرے گا، بہ، یا اس کا انکار کرے گا، بہ، اس کے ساتھ، یعنی اس کتاب کا انکار کرے گا، فَأُولَئِكَ، پس یہی ہیں وہ لوگ، ہم الخاسرون، جو نقصان اٹھانے والے ہیں. تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کی نیک لوگوں کی خوبیاں بیان کی ہیں، جس طرح کہ میں نے کل بھی آپ کو ذکر کیا تھا کہ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے عالم تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت آئی تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اس کتاب کے اوپر ایمان لے کر آ گئے. تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی جو ہے اس آیت مبارکہ کے اندر خوبی بیان کی ہے اور ان کی یہ صفت اور ان کی تعریف کی ہے کہ یہ لوگ ایمان والے لوگ ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر بھی یہ بیان فرمایا ہے کہ جو یہود میں سے، اہل کتاب میں سے میرے اوپر میری نبوت کے آ جانے کے بعد ایمان لے کر آئیں گے، اللہ رب العالمین نے جو میرے سے پہلے آنے سے پہلے ان کی زندگی تھی ان کو بھی نیکیوں کے اندر اللہ رب العالمین نے شامل کیا ہے ان کی. اور جو میری نبوت کے آ جانے کے بعد جنہوں نے کفر کیا اور میرے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے تو وہ جو ہے ان کی وہ زندگی بھی ختم، ان کی وہ نیکیاں بھی اور وہ نیک اعمال بھی جو میرے آنے سے پہلے انہوں نے کیے تھے وہ بھی ضائع ہیں، اور میرے بعد تو وہ غیر مسلم قرار دیے گئے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یتلونہ حق تلاوتہ، جو اہل کتاب میں سے اچھے اور نیک لوگ ہیں انہوں نے اس کتاب کی اس طرح تلاوت کی کہ جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق تھا. اس کے اندر مفسرین کرام نے کئی ایک معنی بیان کیے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کما حقہ کیسے کی جاتی ہے. ان میں سے ایک معنی جو ہے مفسرین کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ انسان اس کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے مکمل غور اور فکر کرے، ساتھ ساتھ اس کے اوپر تدبر کرے، جو یہ تلاوت کر رہا ہے
جو آیات مبارکہ پڑھ رہا ہے اس کے اوپر ان کو سمجھے بھی اور ان کے اوپر تدبر بھی کرے کہ اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ کے اندر مجھے کس چیز کا حکم دیا ہے، مجھے کس چیز سے منع کیا ہے۔ اور جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر بھی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اس کلام پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، خاص کر کے نماز کے اندر، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ جس آیت مبارکہ کے اندر جنت کی خوشخبری ہوتی یا جنت کا بیان ہوتا، جنت کی نعمتوں کا بیان ہوتا، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکتے اور اللہ رب العالمین سے باقاعدہ جنت کا سوال کرتے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب کوئی عذاب والی آیات مبارکہ آتی یا جن آیات کے اندر اللہ کے عذابوں کا تذکرہ ہوتا، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکتے اور اللہ کے عذابوں کی پناہ مانگتے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ میں تیرے ان عذابوں سے تیری پناہ کے اندر آتا ہوں۔ اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے تو اتنے غور اور تدبر کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آپ کے سینے سے اس طرح آواز آیا کرتی تھی کہ جس طرح کوئی ہنڈیا ابل رہی ہے، اس طرح آپ کے سینے سے آواز آیا کرتی تھی۔ اتنے تدبر اور تفکر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ایک معنی یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کریں پورے تدبر اور فکر کے ساتھ۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ کما حق کہ اس کی تلاوت سے مراد یہ ہے کہ جو اس کلام پاک کے اندر جن چیزوں کو حلال کیا گیا ہے اس کے اوپر ان کو مانا جائے، اور جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے ان سے باز آیا جائے اور ان کے اوپر بھی ایمان لایا جائے۔ حالانکہ یہودیوں کے بعض دوسرے لوگ تھے، ان کی مذموم صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ جو ان کے خواہش کے مطابق ہوتی بات اس کو تسلیم کر لیتے، اور جو ان کے خواہش کے مطابق نہ ہوتی اس کے انکار کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کی تلاوت کا حق یہ بھی ہے، مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ آپ جن چیزوں کا اللہ رب العالمین نے اس کلام پاک کے اندر جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کے اوپر بھی ایمان لایا جائے، اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کے اوپر بھی ایمان لایا جائے۔ تیسرا معنی مفسرین کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اس کی محکم آیات مبارکہ ہیں جن کا معنی اور مفہوم بالکل واضح ہے، وہ بھی اہل ایمان مانتے ہیں جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور جو اس کی متشابہ آیات مبارکہ ہیں جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، تو اللہ وہ اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ وہ علماء کرام کے پاس بیٹھتے ہیں اور متشابہ آیات مبارکہ کا بھی علم حاصل کرتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور چوتھا مفسرین کرام نے اس کا معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو اس آیت مبارکہ کے اندر یا اس کلام مبارکہ کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اس کی اتباع بھی کرتے ہیں، اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ اس کو صرف تلاوت کی حد تک رکھتے ہیں، بلکہ جو ان آیات مبارکہ کے اندر بیان ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور پانچواں معنی مفسرین کرام نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ صاف صاف جو ان آیات مبارکہ کے اندر بیان ہوا ہوتا ہے وہ لوگوں کو بتاتے بھی ہیں، کچھ چھپاتے نہیں ہیں۔ جس طرح اہل کتاب کی مذموم صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی تورات میں سے کچھ فیصلہ لے کر آتے، اپنے درمیان فیصلہ کرواتے، تو جو ان کے من مانی کے مطابق نہ ہوتا وہاں پر وہ اپنا ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا کہ یہ ان کی کتاب کے اندر یہ چیزیں بھی موجود ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے کہ یہاں سے ذرا ہاتھ اٹھائیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی اس کے اندر معنی مفسرین کرام نے بیان کیا ہے۔ تو بہرکیف یہ سارے کے ساری معنی اور مفہوم اس آیت مبارکہ کے جملے کو شامل ہیں کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کما حق کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو اہل کتاب میں سے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے ان کے ایمان کی خوشخبری دی ہے کہ اولئک یؤمنون بہ، یہی ہیں وہ لوگ جو اہل ایمان میں سے ہیں اور جن کا ایمان اللہ رب العالمین نے قبول فرما لیا ہے۔ اور اگلے ہی جملے کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو اس کتاب کا انکار کرے گا
یا جو اس کے ساتھ کفر کرے گا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہی ہیں وہ لوگ جو قیامت والے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی روشنی کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کی نبوت کے آ جانے کے بعد ایمان نہیں لائے، ان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے جو پہلے مذہب تھا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین قیامت والے دن ان کو غیر مسلموں کے اندر ہی شمار کریں گے، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہی ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد ہماری حدیث مبارکہ کا درس ہے۔ تو آج کی جو ہماری حدیث مبارکہ ہے اس کے راوی ہیں سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کنیت ہے، ابو قتادہ۔ ان کا جو نام ہے وہ حارث یہ ہے، ملتا ہے احادیث کی کتاب کے اندر، الاصابہ جو امام ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر ان کا مکمل جو ہے تعارف بیان ہوا ہے، تو اس کے اندر ان کا جو نام ہے وہ حارث ذکر ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ انصاری کھلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فارس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب دیا تھا۔ فارس عربی کے اندر کہتے ہیں شاہ سوار کو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کے اندر تھے جن کو شاہ سوار جو ہے کے نام سے جو مشہور تھے، ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو غزوہ احد کے اندر جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان کے اندر یہ صحابی رسول شریک بھی ہوئے ہیں، اور ان کی وفات کی جگہ کے اوپر اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ان کی وفات مدینہ کے اندر ہوئی ہے، اور ایک روایت کے مطابق ان کی وفات جو ہے کوفہ کے اندر ہوئی ہے۔ 54 ہجری کو 54 ہجری کو جو ہے انہوں نے کوفہ یا مدینہ کے اندر وفات پائی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال آپ نے فرمایا، فی الحرۃ، بلی کے بارے میں، کل جو ہے کتے کا جو ہے تھا، آج بلی کے بارے میں، کہ اگر وہ کسی برتن کے اندر منہ ڈال دیتی ہے یا کسی چیز کو جھوٹا کر دیتی ہے تو اس کے کیا احکام ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں فرمایا، انہا، بے شک وہ یعنی بلی، لیست، نہیں ہے، بنجس، نجس، انما، کیوں، اس کی وجہ بھی آگے علت بیان کی، انما، بے شک وہ، ہی من الطوافین علیکم، تمہارے گھروں کے اندر اس کے بار بار آمد و رفت کی وجہ سے، یعنی بار بار یہ تمہارے گھروں کے اندر چکر لگاتی ہے، اس وجہ سے یہ نجس نہیں ہے، یا اس کا جو ہے جھوٹا نجس نہیں ہوتا۔ اس حدیث مبارکہ کے جو پس منظر ہے وہ سنن ابی داود کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ مکمل روایت موجود ہے کہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اب وضو کے لیے ایک برتن رکھا جس کے اندر وضو کا پانی موجود تھا، جس سے سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کرنا تھا۔ تو جو ہی انہوں نے برتن رکھا تو ایک بلی آئی جس کے اندر وہ پانی پینا شروع ہوگی اسی برتن کے اندر۔ تو سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس برتن کو تھوڑا سا اور جھکا دیا تاکہ وہ آسانی کے ساتھ جو ہے پانی پی لے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ تو اس زمن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ یا یہ اس بارے میں جو ہے ارشاد فرمایا کہ انہا لیست بنجس، یہ نجس نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے مجھے اور آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ بلی کا جو جھوٹا ہے اس سے میں اور آپ وضو کر سکتے ہیں، وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ جب آپ کے برتن کے اندر یا اس پانی کے اندر بلی اس وقت منہ ڈالے جب اس کے منہ پاک صاف ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے منہ کے ساتھ، مفسرین کرام نے اور شارحین نے لکھا ہے کہ اگر اس کے منہ کے ساتھ کوئی نجاست والی چیز یا ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو ناپاک ہے تو وہ آپ کے پانی کے اندر یا برتن کے اندر منہ ڈال دیتی ہے، تو پھر اس سے آپ وضو یا طہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔